دوستوں کا شکریہ جو تشریف لائے، اور جو نہ بھی آئے تب بھی شکریہ کہ جہاں پر بھی کوئی ہو محبت سے ہو اور دین پر چلتا ہو ہمارے لیے برابر، کوئی آئے نہ آئے لیکن دین پر چلتا نظر آئے۔ شروع سے یہ عادت تھی میری کہ میں دوستوں کا حال ضرور پوچھ لیتا تھا، ملنا ملانا چاہے نہ ہو، ملاقات نہ بھی ہو، لیکن پوچھ لیتا تھا اور اسے مسکراتا دیکھ کر یہ سمجھ شکر ہے یار ٹھیک تے ہیں نا، ٹھیک تے ہیں نا، بس اتنا کافی ہے۔ لازم نہیں ہے کہ بار بار ملا جائے، لیکن اگر دوست خوش ہے تو اعلیٰ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو عشق والے ہوتے ہیں ان کا ملنا لازم ہوتا ہے۔ عشق والے جو ہوتے ہیں نا ان کا ملنا لازم اس لیے ہوتا ہے کہ وہ محبوب کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ عشق والے محبوب کے بغیر رہ نہیں سکتے، اس لیے ان کا ملنا اور جدا ہوتے ہی نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو خیال بھی آ جائے نا وہ بھی دیدار سے کم نہیں، کہ ہمیں دیدار تو حاصل ہو گیا، کہ آپ کا خیال آ جانا بھی ہمارے لیے دیدار سے کم نہیں ہے۔ تو یہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تو آپ کھانا کھانے لگے، ایسے کر کے لقمہ توڑا، کہتے شکر ہے اللہ کا، طاقت دی ہوئی ہے لقمہ توڑنے کی۔ پھر فرمانے لگے کہ دیکھو جب آپ نے لقمہ کھانا ہے، اگر اس روٹی پر دیسی گھی لگاؤ تو اس کو سالن کے ساتھ نہیں لگانا، سالن کے ساتھ خشک والا لگانا ہے، اور جو دیسی گھی والا ٹکڑا ہے نا وہ آپ کے منہ میں جانا چاہیے تاکہ زبان سے لگے تو پتہ لگے شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا۔ پھر اس کے بعد فرمانے لگے دیکھو چبانے کی طاقت ملی ہوئی ہے، چبا رہا ہوں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ جب اندر چلا جاتا ہے شکر ہے اللہ کا۔ پھر جب فضلہ بن کے چیز باہر نکل جائے اور جسم طاقت بن جائے عبادت کے لیے شکر ہے اللہ کا۔ ہم لوگ کہ ہر حال میں جب شکر کریں گے اللہ اضافہ فرما دے، آپ کی ہر چیز کی حفاظت ہو۔ شکر ادا کرنا، شکر ادا کرنے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہم لوگ ہیں سر کے بال ہیں ہمارے، خشکی رہتی ہے، ہم اس پر تیل نہیں لگاتے، نہیں، اس کی غذا تیل ہے، لگانا چاہیے، اس کی غذا لگانا چاہیے۔ ہمارے پیر مرشد اس کی بھی حفاظت فرماتے تھے، کہتے یہ بھی اللہ کی عطا ہے، اس کی بھی حفاظت فرماؤ، اس پر بھی وہ کہتے دم کرو، اس کو بھی عمل میں لاؤ کہ یہ اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، یہ دانت ہے اس کی بھی حفاظت کرو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ محمد رضوان جب دودھ پیتے ہیں نا تو دودھ پینے کے بعد کلی کرنی چاہیے، کیونکہ جو چکنائی ہوتی ہے نا اگر کلی نہ کی جائے تو یہ دانتوں کو نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے دودھ پینے کے بعد آپ نے کلی کرنی۔ اتنے میں دودھ آ گیا، اسی وقت میں نے دودھ پیا، اب بیٹھ گیا، اب میری شکل دیکھ رہے ہیں، کہا کلی نہیں کی۔ اب مجھے ذرا شرم آ رہی تھی کہ پیر و مرشد سامنے بیٹھے ہیں تو میں ان کے سامنے کلی کروں، اب میں کلی نہیں کی۔ کہا صحیح، وہ شرم کی وجہ سے۔ کہا شریعت میں شرم، میں تمہیں بتا رہا ہوں جو اس پر عمل کرو، جو بات شریعت کی ہے اس میں کرنے میں کوئی شرم نہیں، اس لیے جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کرو۔ میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد کلی کی، دور جا کر وہ پھینک دی، پھر آ کر بیٹھ گیا، کیونکہ ایک ایک لمحے میں وہ کئی چیزیں سکھا جاتے ہیں، ایک ایک لمحے میں کئی چیزیں سکھا جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے لیے نا ایک برابر کی چیز ہو گیا، برابر کی چیز کیسے؟ یہ شبان کا مہینہ آ گیا، شب برات کا مہینہ آ گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد رمضان کا مہینہ آ گیا، ٹھیک ہے، شوال کا مہینہ آ گیا، ٹھیک ہے، ذی الحج کا مہینہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں عاشقوں نے کرنا کیا ہے؟ روزے رکھنے، تراویحاں پڑھنی، ٹھیک ہے نا، کسی نے اعتکاف کرنا ہے، عاشقوں نے یہی کرنا ہے نا۔ شوال کے مہینے میں کیا کرنا ہے؟ روزے 6 رکھنے، 10 رکھ لے گا، چلو 6 تو رکھنے سرکار نے چاہا۔ شبان کے مہینے میں شب برات، یار میں تو آگے کہتا ہوں کہ ہر لمحہ ہی لیلۃ القدر کا۔ اگر آپ اس محفل میں آ کر بیٹھ گئے ہیں تو اگر اس محفل میں جانے کے بعد آپ کی بخشش نہ ہو، یہ کیسے؟
کیا اس محفل پر اس وقت میں باتیں کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کی تجلی پھینکے گا؟ میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں، جیسے ہر انسان کے اندر ہر شے موجود ہے نا، ہر انسان کے اندر ہر شے موجود ہے، اس طرح ہر محفل میں ہر شے کا ورود ہوتا ہے۔ ہر محفل میں ہر شے کا ورود ہوتا ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا، نعمتوں کا، بخشش کا، ہر شے کا ورود ہوتا ہے۔ اللہ کی انوار و تجلیات ساری کی ساری، کیونکہ اللہ ایک اور اس کی جو صفات ہیں، اللہ کی ذات و صفات کی تجلیاں ہم پر پڑ رہی ہوتی، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بات کروں اور بات پر مجھے ثواب یا عذاب نہ ملے؟ اگر میں بات کروں گا ثواب ملے گا، اگر غلط بات کروں گا تو عذاب ملے گا۔ اس لیے ہر محفل میں بخشش کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ بیٹھنے والے کو دنیا داری کے لیے نہیں بیٹھنا، ایمانداری کے لیے آگے بیٹھنا، دنیا داری کے لیے، ایمانداری کے لیے آ کر بیٹھنا، کیونکہ کچھ لے کر جانا ہے نا۔ میری شدید ترین خواہش ہوتی ہے، آج میری سسٹر کا جو تھا نا بیٹا، اس کا ولیمہ ہے، میں نے ابھی چلا جانا ہے 7:30 پر، نماز پڑھ کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو وہ تھا، میں نے ان کا یار دن بدل لو، یہ میری ماہانہ محفل ہے تو میں نہیں آ سکوں گا۔ کہنے نہیں یار نہیں ہو سکتا۔ میں کہا پھر حال کا ٹائم 10 بجے تک ہے، میں 8:30 پونے 9 تک پہنچ جاؤں گا، آ جاؤں گا، لیکن میں یہ محفل نہیں چھوڑوں گا۔ میرا دل ہی نہیں کرتا محفل چھوڑنے کو، میرا دل قطن نہیں کرتا کہ محفل چھوڑ کے چلا جایا جائے، حالانکہ شادی ہے، ہو جائے گی، باقی ساروں کو بھیج دے جاؤ چلے جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گا، کیونکہ میرا دل اللہ کے ساتھ لگا ہو۔ جس نے یہ کالے کپڑے پہنے نا شادی پر جانے کے لیے پہنے، اس طرح شادیوں پر کالا دل ہو جاتا ہے، دل کالا پڑ جاتا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا شادیوں پر، کوئی کام نہیں ہوتا بیٹا، سب دکھاوا ہوتا، ریاکاری ہوتی۔ جانا اس لیے پڑتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہن بھائیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ بھئی میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، چاہے دنیا داری کے معاملے میں ہو، کام تو ایک ہی ہے نا۔ عیسائی لوگ ہیں نا، وہ چرچ میں جاتے ہیں شادی کرنے کے لیے، چرچ میں جاتے ہیں، بائبل پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کرتے ہیں کیا میاں بیوی ٹھیک رہے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی کہا گیا تھا کہ اللہ کے نام پر تم یہ رشتے بناتے ہو، اس لیے ان کو قائم دائم رکھنا ہے، محبت رکھنی ہے اللہ کے نام پر۔ مسجدوں میں نکاح کرو، ہم ذرا بکھر گئے، ہماری دنیا داری پڑ گئی نا، منا گیا دل کالے پڑ جاتے ہیں، ہمارے دل کالے پڑے ہوئے، اس لیے شادیوں پر کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، بازار کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، ریاکاری مکاری زیادہ ہے، خلوص کی دولت نہیں ہوتی، یہ کپڑے کون سے پہنے ہوئے ہیں، اس نے کون سے پہنے، اس نے کون سے پہنے، اس نے کیا دیا نیوندرا، اس نے کیا دیا، اس نے کیا دیا، سارا کچھ چلتا ہے کہ نہیں ہے؟ دل کالے پڑ جاتے ہیں، میرا کوئی موڈ نہیں ہوتا۔ میں اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا ایک دفعہ، آپ فرماتے وہ نا رشتہ دار ہے، اس کی شادی ہے تو چلاؤ چلے، ہم ان کے ساتھ جیپ میں بیٹھے چلے گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے ان کو نیوندرا دیا، کہتے رشتہ دار ہیں یہ دینا پڑتا۔ اس کے بعد آپ نے ان کو کہا اللہ تمہیں برکت دے، انہوں نے کہا صحیح وہ کھانا، اب میں کھانا نہیں کھاتا کیونکہ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہی نہیں تھے، میں تو پھر کھا لیتا ہوں، وہ بے نمازی کے ہاتھ کا پکا کھانا کھاتے ہی نہیں کسی کا، وہ صرف بلکہ اتنا ہوتا تھا، آپ خود بازار میں جا کر نا جو پیاز ہوتا ہے نا، پیاز اس کو سونگتے تھے، اس میں بدبو تو نہیں آ رہی، پھر پرچیز کرتے تھے۔ اگر کوئی جانور کاٹنا تھا تو جو ذبح کرتے ہیں نا ان کے سلاٹر ہاؤس میں جا کر دیکھتے تھے کہ اس کی 4 رگیں کاٹی کہ نہیں کاٹی، اس نے خود دیکھتے تھے۔ آپ فرماتے تھے جو یہ مٹر وغیرہ جو آتے ہیں نا، یہ گندے نالے کی پیدائش نہیں ہونی چاہیے، روحانیت رک جاتی، اس لیے ان کو بھی سونگا کرو، ان کو جو پانی لگا ہوا ہے پاک لگا ہوا کہ ناپاک لگا ہوا، تو وہ تمہارے اندر جانا ہے۔ اس کا بھی میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک مولوی صاحب نے ساگ پکایا اور سامنے رکھا ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا یہ نا ناپاک ہے، پاک نہیں۔ کہا صحیح میری خود پہلی ہیں، یہ اس کا ہے۔ کہا بیٹے یہ ساگ مجھے کہہ رہا ہے میں ناپاک، یہ کہہ رہا ہے میں ناپاک، انہوں نے کہا صحیح نہیں۔ اب میں
چلاؤ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، تمہاری پہلیوں کو مشاہدہ کر لیتے ہیں. دیکھا تو اس کے پاس نا سکول تھا، پنڈ تھا میں جو سکول ہوتے ہیں نا، اور اس کے بعد جو ترونکا لگاتے ہیں نا پیشاب کا، وہ سارے بچے وہ اسی پہلیوں میں لگاتے تھے، بہانہ پیشاب اسی پہ کرتے تھے. ہم نے کہا زیادہ تر اس پر رنگ جو چڑھا ہوا ہے نا بچوں کے پیشاب کا، اس لیے یہ جو ہم نے نہیں کھانا. اس لیے ان کی جو آنکھ کھلی ہوئی تھی نا وہ میری نہیں کھلی ہوئی. ان کی آنکھ کیوں کھلی ہوئی تھی؟ وہ اس لیے کھلی ہوئی تھی کہ وہ ناپاک چیز کی طرف آتے ہی نہیں تھے، وہ بے نمازی کے ہاتھ کا پکا کھانا کھاتے ہی نہیں تھے. اس لیے ان کے ساتھ جو تھا معاملہ وہ میرے ساتھ نہیں ہے. مجھے کوئی بھی کھلا دیتا میں کھا لیتا ہوں. ابھی اپنے سے وعدہ نہیں کیا کہ یار میں بے نمازی کے ہاتھ کا پکا کھانا نہیں کھاؤں گا، ابھی نہیں کیا. شاید اگلے وقت میں کر دوں، لیکن ابھی تک میں نے یہ وعدہ نہیں کیا. اس لیے کھا لیتا ہوں، کسی بھی دعوت پر چلا جاؤ کو کھلا دیتا کھا لیتا ہوں. پھر ایک دفعہ واقعہ پیش آیا کہ پریم نگر میں، لاہور میں، یہ جو ساتھ پریم نگر کا علاقہ ہے رائے بنٹ کے ساتھ، وہاں پر آپ موجود تھے. تو وہاں پر روٹی آئی، انہوں نے روٹی آگے رکھی، فرمانے لگے یہ روٹی جو ہے نا یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے کسی بے نمازی کے ہاتھ لگے. لیکن نہیں صحیح، میری بیوی نے خود پکائی. کہتے یہ جو پیڑا ہے نا یہ مجھے یہی کہہ رہا ہے کہ اس کو بے نمازی کے ہاتھ لگے. تحقیق کروائی، پتہ چلا کہ عورت تو بے نمازی نہیں تھی، نمازی تھی، روٹی اس نے پکائی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہوا تھا کہ روٹیاں زیادہ تھیں. اس نے ساتھ والے ہمسائے سے ایک عیسائی عورت کو کال کیا کہ تو ذرا آ کے پیڑے بنا دے، روٹی میں پکا دوں. اس عورت نے پیڑے کیے تھے. جب وہ پیڑے کیے تھے تو پھر لازمی بات ہے ہم نے میں یہ روٹی میں نہیں کھا سکتا. آپ مجھے بتائیں جب یہ کرنا پڑے کتنی مشقت کا کام. لیکن عاشقوں کو لگتا نہیں، جو عاشق لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں. اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے شبان آ گیا، شبرات آ گئی، امراء شریف آ گئی، وہ کیا کہتے ہیں روزے آ گئے، سارا کچھ یار آ گیا. عاشقوں کو کیا لینا دینا؟ وہ جس دنیا میں رہتے ہیں وہ دنیا رب کی ہے. وہ تو 24 گھنٹے مزے میں رہتے ہیں. نواں کام آ گیا ابھی کر لینے، نواں کام آ گیا ابھی کر لینے. وہ تو 24 گھنٹے عشق میں رہتے ہیں، محبت میں رہتے ہیں، کام ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ آج میں کرنا کی. تو کام ڈھونڈنا چاہیے نا. یہ وہ شکریہ ادا کر رہا تھا نعمان، اس کو اپنی جگہ پر ہے. اسی نکل جانا تھا پر نکل گئے، ساڈا کی لینا دینا؟ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس بات سے. اور اس کے شکریہ ادا کرنے سے دوسرے کوئی امیداں نہ لان کسی واسطے کام کرنا. بھلا جو کوئی اور کہے نا شاید میں کسی واسطے کام کرنا، قطعاً نہیں کرنا. امیداں نہ لانیاں کہ شاید وہ میری باری آ جائے. میں کبھی کسی کے لیے کام نہیں کرتا، جب کرتا ہوں اللہ کے لیے کرتا ہوں. ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میرا کام آپ کو دین کی بات سکھانا ہے، کسی کو مکان بنا کر دینا نہیں ہے. پر یہ دنیا ایسی عجیب و غریب ہے، یہاں مکان بنا کر دو، ایمان چاہے دو نہ دو. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں مکان بنا کر دے دو، ایمان چاہے دو نہ دو. اصل قیمت ایمان کی ہے، مکان کی نہیں ہے. لیکن اسے خوشی ہے میرا مکان بن رہا ہے. مان کس کا ہے؟ رجسٹری اسی کے نام ہے، ہمارے نام نہیں ہے. ہم نے کبھی رجسٹری اپنے نام نہیں رکھی. کبھی یہ نہیں کہا اچھا ہوں تو نہ تینوں پیسے دیتے نہ تو اے دینا قسطاں لانی ہے. تو ایسا کہا ہی نہیں. چھوٹے دل دے ہے ہی نہیں. وہ تو چھوٹے دل کے ہوتے نا کہ کر کے دیتا تو پھر لا بھی نہ. یہ سوچا ہی کبھی نہیں ہے کہ وہ قسطیں بھی دے گا. یہ ایک چیز سے نہیں بیٹے، یہ سارا نا سرکٹ مختلف لوگوں سے جڑا ہوتا ہے. کون کون کس طرح شامل ہے کسی کو نہیں معلوم. مجھے تھوڑا بہت معلوم ہے کیونکہ میں اس میں ان ہوں. کون کون کس طرح سے کیسے واردات ہوتی ہے، کون کیسے کر کے چلا جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. کام ہونا چاہیے، کسی کا کام ہونا چاہیے. کیسے اچھی بات ہے. اگر اس کا ایک مکان بنے گا، کیا بنے گا؟ مکان. یہ ساری زندگی اس میں رہے گا، اس کے بچے رہیں گے. بیچ دے تو اس کی مرضی ہے، اس کے بچے رہیں گے. یہ جو 50 60 سال 70 سال 100 سال جو اس میں رہے، بچے بھی رہتے رہے، اس کا ثواب یہ کس کو جائے گا؟ اے ختم نہیں ٹھیک، اے ختم نہیں ٹھیک. ایہو جہا ختم ہونا چاہیے نا، ایہو جہا کام ہونا چاہیے جڑا ہمیشہ کے لیے ہو. ایتھے میں ایک نقطے کی گل کرتے ہیں اپنے دوستوں محبت دے نال، پیار دے نال. میں اکثر کہا کرتا ہوں میں ختماں دے خلاف ہوں. ختم نہ کراؤ.
کوئی اچھا کام کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے نا. ٹھیک ہے ہاں جی. میں کی کہنا اچھا کام کرتے ہیں, پر مزے کی گل ہے نہ ختم دواندے نے نہ اچھے کام کام پاندے نے, دونوں تو جاندے نے. نہیں کوئی گل سمجھ آئی پتر بھائی؟ آپ کو میری بات سمجھ آئی کہ نہیں دوستو جو آپ ٹیم بیٹھے؟ میں نے بیٹا یہ کہا ہے کہ ختم نہ دعا کوئی کام اچھا کریں, جیسے ہم اسے مکان بنا کے دینے لگے, ایسے کام کریں جس میں حصہ ڈالے, کام کریں. لیکن یہ کیا کرتے ہیں نا, ختم دعا دینے کام ہی حصہ پاندے, دونوں تو جانتے ہیں. نقصان کون سا ہوا میرا کہ میں نے ان کو سکھایا کہ کام بڑا کرو, انہوں نے ختم ہی چھڑیا. میں اللہ کی بارگاہ کی کہاں گا, یہ بھی چھڑاتا سی انہوں کو. کرنا چاہیے تھا بڑا کام, ان سے یہ بھی کیا. تو میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تو میں نام گنوا دوں کیا کیا ہو رہا ہے. ہمارے دوست نا وہ نا عملی نہیں, میں عمل میں لگاتا ہوں. مثال عمل میں کیسے لگاتا ہوں, ہمارے اوپر رضائیاں وغیرہ پرانی پڑی ہوئی تھی, پیٹی دے بدبو دین لگی ہیں. میں کہو کڈو ساریاں باہر, ساریاں باہر کڈو, اینو پنجا لواؤ, اینیاں نا نویاں رضائیاں بنائی جو جیز دیاں رضائیاں ہوندیاں نے. ٹھیک ہے, اور دوستاں چ ونڈو, کسے نوں کہو کسے نوں دے دیو, لیکن اے بدبو دین والی چیزاں تے کد تو پئیاں نے. اطہور نصف الایمان, گندگی نوں تو صاف کرو. عرفان بھائی کو میں نے 25,000 روپیہ دیا, میں کہا کہ یہ ساری چیزاں بنا بنو کے نا سیٹ کر کے رکھنیاں نے, اسی گند نہیں رکھنا, اے ونڈنا ہے. کمبے لایا نا, سرکولیشن چاہیے چیز. ٹھیک ہے نا, سرکولیشن چ لیا ہے. جڑے جڑے بندیاں نو کام تے لانا, کام تے لانا ہے کہ کام تے لگے رہو, سرکولیشن لگے رہو, فائرنگ نہیں رہنا. میں بھی کام پہ لگائے رکھتا ہوں. کسی نہ کسی کو کام پر لگائے رکھنا چاہیے, چھوڑنا نہیں چاہیے. تو اس کے مکان کا ہمیں کوئی نہیں ہے, وہ غریب آدمی اپنی مزدوری کرتا پہ, مکان بن جائے گا اللہ کرے, مزدوری کرتا رہے. وہ اے نہ ہے کہ بل دے پیسے بھی یہ کو نہ ہوتا کرے, یار دوستو پیسے ہی دے دیو, منگتا نہ رہے, صحیح بنے. دعا اے ہونی چاہیے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. میں اپنے سسٹر کا رشتہ دیکھنے کے لیے گیا, تو لڑکے کا اپنا مکان نہیں تھا. میں نے جا کے لڑکا دیکھا, لڑکا علم والا تھا, نمازیں پڑھنے والا تھا, روزے رکھنے والا تھا, حج بھی کر لیا ہوا ہے. میں دیکھا, مجھے پسند آ گیا کہ ٹھیک ہے. اس کا مکان اپنا نہیں تھا, کرائے پر رہتا تھا, اور 2 بہنیں ساتھ رہتی تھی. 3 کمرے تھے, 2 بہنیں اور ایک اس کا کمرہ. اس نے مجھے کہا میرا گھر میں آ کر آپ نے دیکھنا کہ میں کس گھر میں رہ رہا ہوں, تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جہاں آپ نے سسٹر کو بھیجنا ہے تو وہ کون سا گھر ہے, کس محلے میں, کس جگہ پر. یہ سچائی تھی اس کی. میں چلا گیا, اور میرے ابو کی عادت تھی, وہ کہتے ہیں جو کرنا رضوان نے کرنا. اے فیصلہ کرے گا رضوان کرے گا, اگے لگے گا رضوان لگے گا, بعد چ پکتا ہے گا تو رضوان پکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ باپ نے مجھے بڑا بنا دیا ہوا, اور کسی جگہ پر کہہ دیتے ہوتے تھے, اور گال سنا ہے مر نہ جائیں کدھر, میں بیمار ہوا نا, کہتا مر نہ جائیں, تو مر گیا نا تیرے بچے نہیں میں سنبھال سکتا, البتہ میں مر گیا نا تو سنبھال لے گا, میرے بچے تو سنبھال لیں. میں یہ بتے بیٹے آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی حیثیت سے آپ نے دوسروں کو کانفیڈنس دینا ہے. آپ کے لیے بھی جو لفظ ہونے چاہیے نا, آپ کے لیے بھی تو یہ لفظ ہونے چاہیے کہ آپ کا باپ بھی کہے. بڑے پرانی بات ہے, میں ذیشان کے گھر میں کہا گیا تو اس کے باپ نے کہا میرا یہ بیٹا نور ہے, روشنی ہے, لائٹ ہے, ہمارے گھر کی یہ لائٹ ہے. یہ باپ کا کہنا بڑی بات ہوتی ہے. آپ کے بارے میں باپ کہے تو صحیح نا, یہ لائٹ ہے. تو میرا باپ نے کہا کہ یار تو مری نا, تیری مہربانی, تو مر گیا نا, تیرے بچے نہیں میں سنبھال سکتا, لیکن میں مر گیا, میرے بچے تو سنبھال لیں گا. یہ کانفیڈنس لیول تھا. میں نے اس لڑکے کو دیکھا, باتیں کی, اس نے کہا ہاں جی. میں کہا قبول ہے, رشتہ قبول ہے. میری پھپھو کہنے لگی دیکھ لے رضوان ہے, انہوں دا مکان اپنا نہیں ہے. میں کہا مکان نہیں, ایمان اپنا ہوگا. ایمان کی بیس پر بات, غریبی کی بات نہیں. جب بڑے فیصلے ایسے کیے جاتے ہیں نا تو اللہ تب شکر کرنے والوں کو کچھ دیتا ہے. جب ہم ایسے فیصلے نہیں نہ کرتے
تو ہمارے وہ لگا رہتا ہے، رونے لگا رہتا ہے، رنڈی رونے لگا رہتا ہے۔ فیصلے کرنے سے ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ پر کتنا یقین کیا۔ میں نے یقین کس بات پر کیا؟ اس کے ایمان پر، اس کا کریکٹر دیکھ کر کہ نہیں یار اس کے اندر ایمان ہے۔ تو کیا ایمان کو وہ کیا کہتے ہیں، جاگ نہیں لگتی؟ اس وہ اپنے مکان کا مالک ہے، اپنی گاڑی کا مالک ہے، میاں بیوی حج بھی کر بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیاہ رہے ہیں، اللہ نے بڑی برکتیں دی ہوئی۔ اب اس کو میں دیکھوں کہ جب میرا فیصلہ تھا تو اس فیصلہ کرنے پر برکتیں کتنی ملی؟ تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو برکتیں ملی۔ تو اللہ ان شکرتم لازیدنکم، شکر اس طرح کرے نا، فیصلہ کریں۔ صرف یہ نہیں کہ روٹی مل جائے تو شکر ہے، اگر آپ کو تہجد کی توفیق مل رہی ہے شکر ہے۔ آج کل وہ کیا کہتے ہیں، ارشد بھائی ہمیں جوائن کر لیتے ہیں تہجد کے وقت میں، فجر کے وقت میں، مزہ آتا ہے کہ ہمیں جوائن کر لیتے ہیں، ہم یہاں آ جاتے ہیں، تہجد پڑھی، فجر پڑھی، گھر چلے گئے۔ میں کہ شکر ہے یا اللہ۔ عاشقوں کو تو کام ہی نہیں، شبرات شبان مراشف وہ تو بس کہنے نے سرکار نے فرمایا روزے رکھنے نے، سرکار کدو رکھنے نے، وہ تو سارے دن ہی روزے رکھتے رہتے ہیں، پورا سال ہی رکھ لینے ہیں، سانو کہتا کٹ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا، جیسے اس بھائی نے کہا بھائی دیکھ لینا اگر طاقت ہوئی تو رکھو، انہوں طاقت کو کوئی لینا دینا نہیں۔ میں اپنے بچپن کی بات سناتا ہوں، 1991 میں کام پر جاتا تھا اور روزہ رکھ کے جاتا تھا، پورا سال ہی روزہ، پورا سال عادت ہی پڑ گئی تھی روزہ رکھنے، پورا سال ہی روزہ۔ اور کھانا کیا کھانا؟ جب رات کو سونا کھانا کھا لینا، بس وہی کھانا ہوتا تھا 24 گھنٹے۔ وہ 24 گھنٹے میں کھانا ایک، اور اس کے بعد کھانا نہیں کھانا، روزہ کھولنا، اس کے بعد پھر کھانا، رات کو کھانا، سو جانا۔ تو وہ گرمیاں ہوں سردیاں ہوں، ایک عادت سی پک گئی۔ عاشقوں کی بات ہے، مجاہدہ کوئی نہیں تھا، عشق تھا۔ مجاہدہ ہوتا ہے یار میں آج مجاہدہ کرنا، مجاہدہ موجودہ ہم سے نہیں ہوتا، ہمیں عشق چلاتا ہے، ہمیں عشق چلاتا ہے۔ ہمیں اپنے پیر و مرشد سے عشق ہو گیا، یہاں سے ہم نے 12 گھنٹے کا سفر کرنا روڑی، اس کے بعد 1 گھنٹے کا سفر کرنا سکر، وہاں سے 2 گھنٹے کا سفر کرنا تری میرواں، وہاں سے ٹانگے پر جانا، پھر 5 کلومیٹر ایسے پہلے جانا، 18 گھنٹوں میں ہم نے وہاں پر پہنچنا۔ عشق لگتا ہی نہیں تھا، دور ہے۔ جس کو یہ محسوس ہو رہا نا یار پہاڑ ہے، یار ہے کم کرنا ساڑھے واسطے، اسے عشق ہی نہیں ہے، نہ کرے گا، کیونکہ عشق ہوگا تو کام ہوگا، عشق نہیں ہے تو کام نہیں ہے۔ جن کے لیے عشق ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب پر اسباب پیدا کر دیتا۔ کوئی مجھے کہنا یار میں باہر جانا ہے، یار باہر جا کے کام کرنا ہے، میں کہ ساڈے اتھے باہر ہے، اللہ کا شکر ہے، ہر باہر جانے کا شوق ہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ رزق یہاں پر مل رہا ہے، یہاں تو نہ ملے، مل رہا ہے۔ اور جس کا اللہ ہے اسے ہر جگہ پر رزق ملے، پکی بات، ایسا نہیں کہ نہیں، ہر جگہ پر رزق ملے۔ میں نے ٹوٹلی نتارا کر کے دیکھ لیا ہے، دنیا میں آپ کسی بھی حصے میں چلے جائیں، ہر انسان کے اندر حسد، کینہ، بغض، نا، عجب، تکبر، تعصب ہے۔ ہر بندہ مال کی دوڑ میں لگا ہو، ہر عورت مال کی دوڑ میں لگی ہوئی، اپنی ان کا پوری نہیں پڑ رہی کہ کس طریقے سے ہم کامیاب ہو جائیں۔ یار کتنا کو کما لی ہے، جب کما لیں گے تو پھر رو بھی ڈالیں گے، خدا بن کے بیٹھ جائیں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ میرے نبی نے سکھا دیا ہوا تھا لگانے والے کو ملے گا۔ عائشہ گوشت کا سرکار وہ سارا تو چلا گیا، اے بچ گیا، کہتے ہیں او بچ گیا یا چلا گیا، یہ تو گیا ہی نہیں ہے، تیرے گھر میں پڑا ہوا ہے، یہ بچا نہیں ہے، بچا وہ ہے جو لگ گیا لگانے والے کو۔ لیکن ہم یہاں پر سمجھ نہیں رہے کہ لگانا گیا ہے۔ بیٹے ہر چیز جو آپ کے پاس فالتو ہے آگے دے دیں۔ کتنا آسان سا نسخہ بتایا ابھی، مجھے سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ ہر چیز جو آپ کے پاس فالتو ہے آگے دے دیں، وقت آنے پر آپ کو مل جائے گی۔ نہیں یقین تو نہ دینا، ڈر پھوک دینا نہیں، دینا تب ہے جب یقین ہو کہ مل جائے گی۔ جسے یقین نہیں ہے وہ کب دے گا؟ کہے گا نا یہ میں تو دیتی سی تو پھنس گئے، انہیں جھوٹ بولیا سی۔ دینے والے کو معلوم ہونا چاہیے دینے والا دے رہا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ضروری نہیں ہے دے دو، میرے گھر میں کچھ چیزیں پڑی ہوں، جگتے پڑی ہوں، سوٹ پڑے ہوں، میں دے دیتا ہوں، میں دو آگے آگے لٹکا کے دیتا ہوں، میں لے جاؤ جڑا مرضی لائی، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ گھاٹا نظر نہیں نہ آتا، گھاٹا پینا ہی نہیں۔ جب نبی کے وعدوں پر یقین ہے کہ اگر آپ نے کسی کو سوٹ دیا، یہ مجھے کسی نے دیا، میں نے اس لا کے پہن لی تاکہ اسے برکت ملے، تو کیا سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ جب تک یہ میرے بدن پر رہے گا اس کی خصوصی حفاظت رہے گی، میں تو ایسے مرے پایا ہے، تو کیا سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟
کہ وہ سے مجھے دیا میں نے پہن لیا, کیونکہ انہوں نے کہا سائیں تسی پانا اگے نہ دینا, تہاڈی مہربانی اگے نہ دینا. میں کہا ٹھیک ہے, اس کی خواہش میں نے پہن لیا تاکہ اس کی خصوصی حفاظت ہوتی رہے. اگر نبی کی بات غلط ہے تو پھر میرا پہننا غلط ہوا, لیکن اگر نبی کی بات ٹھیک ہے تو اسے برکت ضرور ملے گی. یہ نہیں ہوگا کہ نہیں ملے گی, برکتیں ملیں گی. اسے اس سالے ثواب ہو. بھئی ہمارا کوئی تم پر کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ واسطے کام ہے, ہمیں صلے مل چکے, تو دینے سے پہلے صلے مل چکے, نو پرابلم, ہمیں کوئی پرابلم. ہاں سانو کسے قسم گھاٹا کوئی. اکثر وہ کہا جاتا ہے نا, کہتے کہ پیر اور مرید کا تعلق اللہ واسطے ہوتا ہے نا, اگر اللہ کو درمیان سے نکال دیا تو پیری مریدی ختم. پیر اور مرید کا کام ہے اصلاح کرنا. اگر میں آپ کی اصلاح نہ کروں تو میں مجرم ہوں. پیر کس بات کا؟ پیر ہوتا ہی ہے وہ جو اصلاح کرے. اگر میں اصلاح نہیں کرتا تو میں پیر نہیں ہوں. اور اگر آپ اصلاح کروانا نہیں چاہتے تو ہم مرید نہیں ہیں, بھاگ جائیں. فضول ہے بیٹھنا. بیٹھے گا وہ جو اصلاح کروانا چاہے گا, جو کچھ کرنا چاہتا ہے. جو کرنا نہیں چاہتا تو بیٹھا کیا لینے ہیں, وقت ضائع کرنا ہے. دیکھیں بڑے آپ سمجھدار لوگ, اگر آپ اپنے بچے کو کسی اسکول میں داخل کرواتے ہیں اور جو ٹیچر ہے وہ پڑھائے نا, سال دی فیساں تسی بھگتیاں ہون, 4000 تو فیس دیندے ہو, 12 چوک 48, ایسے ہی ہے. 50,000 تو چلا گیا, 50,000 چلا گیا, سال کے بعد نل ہے آپ کا بچہ, آپ کی کمائی کھا گیا. وہ مجرم نہیں ہے. اور آپ کو اگر معلوم ہو بچہ پڑھ نہیں رہا, آپ اس پر لگا رہے ہیں, بدلنا پڑے گا. اسکول بدلیں. آپ کے بچے کا مستقبل کا مسئلہ ہے. آپ میرے پاس آ رہے ہیں اور بدل نہیں رہے, بدلیں. اگر آپ بدل نہیں رہے تو آپ میرے پاس جس مقصد کے لیے آ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. آپ کے اندر وہ حرارت نہیں ہے, وہ عشق والی حرارت نہیں ہے, اس لیے آپ بدل نہیں رہے. جو بدلے گا نہیں اسے رب کریم دے گا نہیں. کوئی استغفار کی تسبیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. جس لمحے تو تبدیل ہو گیا, استغفار قبول ہو گیا. تسبیح آتی نہیں بیٹے, توبہ 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 توبہ, کوئی توبہ کی بات نہیں ہے. بدل. آج ارادہ کیا بدل گیا, اللہ کریم تیرے ساتھ بدل گیا, تجھے جنتی سے جہنمی سے جنتی بنا دیا. تو اپنے بارے میں بدل. جب تو بدل جائے گا اللہ بھی تیرے بارے میں بدل جائے گا. تو نے بدلنا. اگر آپ سچے ہوتے تو یہ کیسے ہو سکتا کہ اللہ سچوں کا ساتھی نہیں ہے؟ اللہ سچوں کا تو ساتھی ہے. اور اکثر ایک جملہ کہا جاتا ہے نا, غور و فکر کر لیجیے, اکثر یہ جملہ کہا جاتا ہے وفا ہوتی ہی بے وفا لوگوں کے لیے. کیا کہا ہے؟ وفا ہوتی ہی بے وفا لوگوں کے لیے. جتنے سارے برابر دینے اتنے وفا کا تعلق ہی نہیں, دونوں ہی وفا والے ہو. گیو اینڈ ٹیک دی پالیسی چلتی پئی ہے. ہاں مسئلہ تب ہے اگر کوئی بے وفائی کرے تب بھی آپ وفادار رہیں, اس سے بے وفائی نہیں کریں. آپ کا کام اس کے ساتھ اس طرح ہی رہنا چاہیے جس طرح کہ آپ کا تعلق تھا. میرے پاس آنے والا جیسے میرا کوئی پرانا لنگوٹیا بھی دوست آئے گا نا, میں جس طرح بھی گل کرے گا میں اس طرح برداشت کراں. کیوں؟ اسے میرا اسی وہ حال کا پتہ جو میرے ساتھ تھا, اس حال کا نہیں پتا. تو میں کیوں کہوں کہ یار میں ہوں یار دھیان نہ گل کری, میرے دوست بیٹھے نے, تم مینوں انج کہی جا رہے ہیں. نہیں کہوں, کیونکہ میں اس کے سامنے جو تھا وہی ہوں. جب اس کو میری سمجھ آ جائے گی پھر وہ خود چینج ہو. مجھے چینج کروانے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود چینج ہوتا ہوں. اکثر میں درس دینے نکلا کرتا تھا نا جب, تو دوست میرے ساتھ ہونے کر, کبھی 8 10 15 20 دوست میرے ساتھ ہی ہونے کر, نکلے مسجد سے باہر گھر تک آئے میرے ساتھ ہی آ جاتے تھے. ایک دفعہ میں اکیلے جا رہا تھا تو ایک بندہ ملا, کہنے لگا اوئے اج کلے ہی ہے. میں کیا مطلب؟ کہتا فوج تیرے نال ہوندی, جدھر تو جانا فوج تیرے نال ہوندی. میں نے محسوس کیا یہ فوج میری شناخت ہے. میرے دوستوں کا آئندہ سے آپ میرے ساتھ نہیں ہوں گے, میں اکیلا جاؤں. میری شناخت آپ لوگ نہیں, میری پہچان خود ہے, میں خود ہوں اپنی پہچان. میں اس کی دوسری مثال دیتا ہوں. ایک آوارہ لڑکا میرے ساتھ چلنا شروع ہو گیا, کہنے پائے نا میرے چلنا تمہیں کوئی کچھ کہے گا تو نہیں. میں کیا دھیان رکھی, تینوں لوگ ضرور پوچھیں گے, مینوں کسی نے کچھ نہیں کہنا. تینوں پوچھیں گے, مینوں کچھ نہیں کہنے گے. جو میرا مسئلہ ہو رہے, تیرا مسئلہ ہو رہے. میں تو تھڑے سے بھی بھائی آنا, میں نے اپنے گردن میں کبھی سریا ڈالا ہی نہیں. میں جو تھڑے پر بٹھا دیا گا, تھڑے پر بیٹھ جاؤں گا, تو کہو گے جی بھولے کی کنٹین سے روٹی کھانی ہے کھا لاں گا. مجھے کوئی پرابلم نہیں کہ میں پیر ہوں. پہچان اللہ کی ہونی چاہیے ہمیں,
اور اللہ کو تمہاری پہچان ہے ہی ہے. لوگوں کے سامنے بڑا نہیں بننا, اللہ کے سامنے بڑا بن. جس نے تجھے کچھ دینا ہے, ہم لوگوں کے سامنے بڑے بن رہے ہیں. لوگوں کے سامنے بڑا بننے سے کچھ نہیں ہوتا. کیسے ہو کہتے نا, وہ بلایا جائے گا, ہاں بھائی تو جہاد کرنے والا تھا, ہاں بھائی تو عالم تھا, ہاں بھائی تو صحیح تھا, آجا ذرا حساب کتاب دے. جب وہ حساب کتاب دینے لگے گا, انہوں نے کہا یا اللہ میں بڑیاں مسجدیں بنائی ہیں, میں یہ کہتا کھدے واسطے. لوگوں نے کہا تم صحیح ہو, تمہیں صحیح کہہ دیا گیا, اسے پھینکو جہنم میں. مجاہد کو بلایا جائے گا, ہاں بھائی آجا حساب کتاب دے. یا اللہ میں تلواریں چلائیاں, گردناں کٹیاں تیرے واسطے. اللہ کریم فرمائے گا تو نے اپنے لیے کہا, لوگ کہیں مجاہد ہے, ہتائی کنی جان ہے, اسے بھی پھینکو جہنم میں. بلایا جائے گا عالم کو, ہاں بھائی تو نے کیا کیا, کہنے کہ یا اللہ بڑے درس دیتے, بڑھیا قرآن کی تفسیرہ کہتے ہیں, اپنے واسطے کہتی ہیں, میرے واسطے تو کھ نہیں کہتا, اسے بھی جہنم میں پھینکو. بھائی نہ سی پیر, نہ سی عالمہ صافق, نہ سی مولویاں صافق, ہم عاشق لوگ ہیں بھائی. ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے لوگوں کے ساتھ. یہاں پر کوئی آ جائے اس کی مہربانی, نہ آئے اس کی مہربانی. میں کبھی لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتا, کبھی لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتا. آپ کبھی دیکھ لیجئے گا, میں کبھی کسی کے گھر نہیں جاتا. کیوں جاؤں؟ لوگوں کو میرے پیچھے بھاگنا چاہیے, میں لوگوں کے پیچھے بھاگوں. اللہ والوں کو کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے, اللہ کے پیچھے بھاگنا چاہیے. جو اللہ کے پیچھے ہے ساری دنیا اس کے پیچھے. اپنی انانیت کے سریے کے ساتھ رہے تو رہے, نہیں تو نہ صحیح. یہ نہیں ہو سکتا کہ پتہ نہ لگے ٹھیک کون ہے اور غلط کون. یہاں ہم اچھا ووٹ غلط لوگوں کو ڈالا جاتا ہے, اچھوں کو نہیں ڈالا جاتا, کہ اچھوں نے دینا کچھ نہیں. اس لیے ووٹ ہمارے حق میں ہونا ہو, ہمارا ووٹ اللہ کے حق میں. اس لیے عاشقوں کو کوئی نہیں لینا. شبان آ گئی, شبرات آ گئی, بڑا اشراف آ گئی, شوال دے روزے آ گئے, یا روزے آ گئے, زکات دینی پڑنی ہے, صدقہ خیرات, انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. عشق میں وہ چیز سمجھتے ہیں کہ ہماری شے ہی کوئی نہیں. اس لیے پہلے ہی عادت ڈالنی چاہیے کہ ضرورت جس چیز کی نہیں وہ اللہ کے نام پر دے دے. دینے کی عادت ڈال, لینے کی نہیں. ہاتھ ایسے کرے گا بھکاری رہ جائے گا. دینے والا بن, لینے والا نہ بن. ہم بھکاری لوگ نہیں ہیں بھائی. ہم نے کوئی بورڈ چارٹ کبھی نہیں لگایا. یہاں پر کوئی گلہ نہیں پڑا ہوگا, پیسے دے کے جاؤ بھائی, 11ویں شریف تک پیسے نے, یہاں کوئی گلے شلے نہیں ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. 2000 سے میں نے کام شروع کیا, 2025 آ گئی ہے فروری کی. 2000 فروری میں نے یہ کام شروع, 26 سال ہو گئے ہیں, کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑا. جو دیتے بھی ہیں لنگر میں ایسا نہ دیں, پھر بھی اللہ میرے ساتھ. یہ بھی میں کہہ دیتا ہوں. اے نا بندہ کوئی سمجھے کہ یار ہم تو دے رہے ہیں, ہمارے دل میں دماغ میں آ گیا ہے, بھاگ جائیں, نو پرابلم. مجھے اللہ پر اتنا یقین ہے کیونکہ مجھے اسے کبھی تنہا چھوڑا ہی نہیں ہے. مجھے اللہ نے کبھی تنہا چھوڑا ہی نہیں. مشہوری چاہیے ہی نہیں ہے, پیسہ چاہیے ہی نہیں ہے. بندہ کو ہوتا ہے نا پیسہ مار دیا, مشہوری مار دی. کس کی نظر میں آنا ہے, بس اسی کی نظر میں آنا. جس کی نظر میں آنا چاہیے بس اسی کی نظر میں آنا. تو ہم اللہ کی نظر میں رہنا چاہیے. یہ سب میری اولادیں, ساری محبت کرنے والے, سارے سبب ہیں محبت کرنے والے. ادھر سے ہم کو بات کرنی ہوتی ہے تو سارے قبول کر لیتے ہیں. کیسی اچھی بات ہے. میں نے ادھر بات کرنی ہوتی ہے, سارے کہتے ہیں یار سید نے گل کی ہے, حل کڈو بھاجی. میں ایک اور مزے بات سناتا ہوں. میں نے لکھا, جو میسج بھیجا نا, میں نے کہا یار وہ نا ثاقب کے بھی اور نا نعمان کے پیسے پورے ہو گئے, کسی نے پیسے نہیں دینے. پھر ایک بندہ 1 لاکھ روپے مجھے دے گیا. میں کہہ چکا ہوں نہیں چاہیے, کام ان کے ہو گئے, وہ پھر دے گیا. میں کہا ٹھیک ہے آنے دو, کدھر اور لا لیں گے. یہ گل سمجھ آئے کہ نہیں ہے. پیسوں کا کمی نہیں ہے, کیونکہ جب آپ غیر ضروری چھوڑیں گے تب. لیکن میں ایک اور میں اس پہ کہتا ہوں, جو پیر مرید کا معاملات ہوتے ہیں نا, اس میں مرید نے اکیلے کام نہیں کرنا ہوتا, اس نے پیر کے ساتھ کام کرنا. کہ پیر جہاں مرضی لگائے, اور میں سب کو بتاتا ہوں کیونکہ میں یہاں پر لگا رہا ہوں تاکہ آپ کے علم میں رہے. میں جھوٹا نہیں, اگر میں جھوٹا ہوں گا تو پھر میں بتاؤں گا نہیں. میں سارا کھلا بتانے کے تیار, کوئی مسئلہ نہیں. لائن شکر تم لازیدنکم, اگر تم شکر گزار بنو گے اللہ اور دے. میں تو اس کا ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں, وہ بھی اس کی توفیق سے ہوگا. وہ توفیق دے گا, شکریہ ادا ہوگا, ورنہ ہم شکریہ بھی اس کا ادا کیسے کر سکتے ہیں. میں نے تو اس لیے رولا ڈالا, میں کہ یا اللہ توفیق تیری, بخشش تیری, اجر تیرا, ثواب تیرا, کام تو کروائے, اور ہم جا کر کہیں یا اللہ میں یہ کر کے آیا ہوں. کہنا ہی نہیں, کہنا کیا ہے, یا اللہ
نیکیاں تو کروائیاں, گناہ ساڈے. تو گل سمجھ آئے کہ نہیں؟ نیکیاں کس نے کروائی؟ گناہ ساڈے. دو عرفی گل ہے, دلیل دینی نہیں ہے. انہوں نے کہا یا اللہ ہم نے کیا ہی کچھ نہیں ہے, جو نیکیاں کروائی وہ تو نے کروائی, اور جو برائیاں وہ ہماری. بات حد, اس کے سامنے دلیل دینی ہی نہیں. کوئی کیا لے کر آیا؟ کچھ بھی نہیں. جو کروایا تو وہی تیرے سامنے ہی. اللہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, تو کروایا. اس لیے تو ربنا ظلمنا انفسنا, تو پوچھا اللہ نے, چالتے میری سی, حکمت میری سی, دنائی میری سی, تے اپنے دل لے ہوں کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. کل نہ تو میں چاہتا سا کہ یا اللہ اس کام نو تیرے نہ منسوخ کر دے, شرم آتی. ایسے مارے اپنے تے لے لیا, ربنا ظلمنا انفسنا. اور شیطان نے کیا کہا, ربی بما غویتنی, یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا, تیرے سوا کوئی گمراہ کر سکتا ہے؟ باقی نہیں کر سکتا. دنیا میں جتنے گمراہ ہیں سب اس کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے. شیطان کو درمیان سے نکال دیں. شیطان وڈی شاہ نہیں جے, وہی جے, وہی گمراہ کرتا جے, وہی ہدایت دے دیتا ہے. اور کوئی ہے تو مجھے بتا دے. شیطان بھی تو اس کی محلوق ہے, گھیر گھار کے لے آنے والا. وہ کیا کرتا ہے؟ گھیر گھار کے لے آنے والا. اور سراقہ کی شکل میں آ گیا نا بدر کے میدان میں, کہنے لگا میں تمہارے ساتھ. نجدی شیخ کی شکل میں آ گیا, گھیر گھار کے نا کافروں لایا بدر کے میدان. جب دیکھا نا فرشتے اترتے, کہنا انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں بھائی, میں چلنا جی. انہوں نے کہا تو سانو ایتھے لے آندا ہے. کہا میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے. وہ پھسا کے مرواتا جی. تے پھسان والا کون ہے تانوں؟ ایکو ہی جے. شیطان نو درمیان وچ کڈ دیو. چلو ایک اور مثال دے دینا. تقدیر کنے لکھی جے؟ تقدیر نو درمیان وچ کڈ دیو, ہن کون ہے سامنے؟ اللہ ہی ہے. ایویں تقدیر نظر ہونا ہی نہیں ہے گا کہ لکھا کیا ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, بد قسمت, خوش قسمت. تقدیر کو درمیان سے نکال دیں. روزانہ کچھ نہ کچھ منگو, وہی دینے والا جے. تقدیر نظر ایویں رولا پیا ہے. میں نے تقدیر کو دیکھتا ہی نہیں ہوں, کیا لکھا تھا. اپنی تقدیر خود بنانے کی کوشش کرتا ہوں. ابھی میں یہ تقدیر ہی تو بنا رہا ہوں. یہ میں جو تقریر کر رہا ہوں, میری تقدیر بدلے گی کہ نہیں بدلے گی؟ یہ تقریر میری تقدیر بدلے گی, کیونکہ میرا نام آتا ہے رجسٹر میں. یار سمجھا کرو, میں جب بات کرتا ہوں رجسٹر میں نام آتا ہے. یہ جو ملا ہوا نا خلافت نامہ, اسی لیے ملا تھا کہ یہ بندہ سچی باتیں کرے, جو اس پر اثرات ہیں نا بالکل صحیح ہیں, حقیقی ہیں, جھوٹ نہیں بولے گا, پیسوں کے لیے کام نہیں کرے گا, اللہ واسطے کام کرے. تو اللہ واسطے تو کام کر رہے ہیں, اللہ واسطے تو کام کر رہے ہیں. ایک ایک بندہ تیار ہو رہا ہے. یہ نہ سمجھے کہ تیاری نہیں ہو رہی, ایک ایک بندہ تیار ہو رہا ہے. اندر کھاتے سب لگے ہوئے, آگ سب کو لگی ہوئی. یہ میں سمجھتا ہوں, ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہا. ایک ایک بندہ تیار ہو رہا ہے. دور رہنے والے آگ تاپتے پہ رہے. میں دور رہنے والے چنیے گا, میں کہا یہاں سے اندر آئیو تو یہاں پھر باہر چلے جاؤ. اندر آئیں گے تو کچھ کام کرنے پڑیں گے, باہر چلے جائے گا تو شکر کرو گے, جو اللہ تعالیٰ شکر ہے. میں ایک لطیفے کی بات سناتا ہوں. میں جب شروع میں ادھر آیا نا مرکز میں, تے ماواں نے بچے کلے بند کرتے تھے. ماواں نے نا بچے کلے بند کر, کہندے اتنے نہ جانا, وہاں پر جاؤ نا انج کر کے داڑھی نکل آندی. اور بچے نہیں کر دیا سر ماواں کہ جڑا اتنے جانا, جب باہر نکلتا داڑھی نکلی ہوتی, پتہ نہیں کی کرتا مولوی. میں کیا کرتا تھا, میں تو بات کرتا تھا نبی کی, داڑھی خود ہی نکل آتی تھی. ہاں ہاں, اب یہ تو اب چھوڑو کہ وہ داڑھی نکل آتی. اب تو یہ حال ہو گیا, میں سمجھتا ہوں ہمارے دوستوں کی وجہ سے داڑیاں نکل آتے کہیں. آپ کہیں گے داڑھی کے بعد, داڑھی چھوٹی چیز نہیں ہے. داڑھی نکلتی تب ہے جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے. دل صاف نہ ہو داڑھی نکلتی نہیں ہے. خیال ہی کام کرتے رہتے ہیں, میں مولوی بن کے کراں گا کی. بھائی مولوی بننا کیوں, تجھے امامت کرنی ہے, تو نے ولی بننا ہے, تو اللہ کا بندہ بن کے جنت میں جانا ہے. یہ شکل لے کے نا خدا کی قسم جب ہم قبر میں اتریں گے نا تب پتہ چلے گا کہ سرکار نے کہنا جانے دو ہمارا ہے. یہ میرا یقین, میں اس یقین سے بیٹھا ہوا ہوں کہ اگر سرکار کے بارے میں پوچھا گیا نا, ما تقولو فی حق حاضر رجل, سرکار نو دسو اس شخص کے بارے تسی کی کہندے ہو, میں بولنا ہی نہیں. میرا ارادہ ہے میں بولنا ہی نہیں. سرکار کہن ہے ساڈا, میں جذبے نہ بیٹھا کہ سرکار فرمان نا. یار آپ جو آتے نا مزہ نہیں نہ آ رہا, اور صورت میری دیکھ کے کہنا, میں کہ سرکار بول بھی تو دیو نا,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕੀਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹੀ ਜੇ। ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਹਿੱਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, हरारत तो पैदा करो, डर किस गल दा? इस राह में गिरे, बार बार गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे वो कहते ना, लोगों की नजर से बार बार गिरना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए मौला, तेरी नजर से एक बार गिरने में फर्क पड़ जाता है। तेरी नजर से कोई ना गिरे, बाकी लोगों की नजरों से हम गिरते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? दरमियान से निकाल दिया, और लोग क्या कहेंगे? डरो उसी की कान में। तो जब हम कहते हैं ना, कोई ना कोई सुन लेता है। इसलिए हमारे कहे से डरना चाहिए, लोगों के कहे से हम नहीं डरते। वो क्या कर लेंगे, कोई बड़ी से बड़ी फड़ भी मार देना, हम कहते कुछ नहीं होना उसी वक्त है जब अल्लाह करीम चाहेगा। तो लाइन शगर तुम लाज़ीदन्नकुम, सबसे कीमती चीज ईमान बचा कर लेकर जाना, जिसकी हम तगो दो कर रहे हैं। आज में बाला से फेंक दिया हमें यहाँ पर कि भाई कमा के आओ, कुछ ना कुछ लेकर आओ, और हम अभी डरे हुए कि कमाने का वक्त नहीं है। अभी तो कमाने का वक्त है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, अभी तो वक्त है, जाना नहीं है। इतना जज्बा है कि इंशाल्लाह उम्मीदें का अमल है मुर्शद के सदके में कि हाली हाथ नहीं जाएंगे, बल्कि जब हम नबी के दर पर भी जाते हैं तो वो हम अभी अर्ज नहीं कर रहे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में हमारी शफाअत करें। कल क़यामत वाली शफाअत तो बाद की बात है ना, दुनिया में हमारी शफाअत करें कि हम दुनिया में ही बख्शे जाएं। कल की बात कल देखेंगे, आज, क्योंकि आज वक्त है, कल का वक्त तो नहीं ना। अगर कल की बात करेंगे तो हाले कल दे सोचते पे हैं, बच्चा पैदा होया ते यार बड़ा बनेगा, किदों होएगा तो की करेगा, किन्ने साल लगनगे। मैं एक मिसाल देता हूं इसके अब्बू की, आसिफ भाई, ग्रेट आदमी। इसका भाई फौत जब हुआ ना, बासर सुल्तान, उसका मकान नहीं था, मकान इसका था। भाई के फौत होने पर उसके बच्चों के लिए, उसकी बेवा के लिए, इसने वही मकान अपनी भाभी को दे दिया, तुम्हारे नाम। ग्रेट आदमी। इसकी बेटी से हम बात हो रही थी एक दफा, तो मैंने उसे कहा, मैं कहा तुम्हारा बाप बहुत ग्रेट। कहते अभी तक कोई गल नहीं ना साईं, चाहिए थी पहले दे देना। ਉਹਦੀ सोच तो मैंने होर हैरानी हुई, कहती मरन तो बाद की दिता, पहले दे देना चाहिए। ग्रेटनेस काम ऐसे है ना, हम तो खो खाई करते हैं ना कि मिल जाए हिस्सा। वो लोग हैं जो देकर कह रहे हैं कोई बात ही नहीं। ग्रेट, अल्लाह ने बरकतें दे रखी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी नहीं मिसाल, दूसरों की मिसाल भी है। ऐसे नहीं है कि नहीं है, दोस्त ऐसे हैं जिनके अंदर ये चीजें पैदा होती जा रही हैं, और यही चीजें पैदा करनी थी कि दुनिया नहीं देखनी, आखिरत देखनी। दुनिया नहीं देखनी, अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला कभी तही दस्त नहीं रहता, तंग दस्त नहीं रहता। ये नहीं हो सकता कि वो तंग दस्त हो। हजरत हकीम रजी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के पास है, कुछ सवाल किया, दे दिया, फिर सवाल किया, दे दिया, फिर सवाल किया, कहा मेरे पास होगा दे दूंगा। देखा हकीम, मांगा ना कर वरना अल्लाह मांगने पर लगा जाएगा। फिर वो इतने जीदार हो गए कि अगर वो जो होता है चाबुक, ऊंट को मारने वाला घोड़े को मार, वो भी नीचे करता तो मांगते नहीं थे कि पकड़ा दो, खुद नीचे उतर के पकड़ लेते कि मेरे नबी ने फरमाया मांगना नहीं, मांग। अब्दुल्लाह की बात ले लेते हैं, ये मकान बना लेगा, मैं कुछ पैसों की जरूरत है, मैं डाल देता हूँ 1 लाख 2 लाख, कहने लगा नहीं मैं खुद करूंगा। इसने खुद किया, कैसे किया मुझे नहीं मालूम, अच्छी बात है, गुड, जबरदस्त। मांगा तो नहीं ना, जैसे भी किया तो है, अपने पाँव पर खड़ा तो हुआ। ऐसे मजा आता है। लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, जो इस भाई ने आयत पढ़ी कि क्या आयत थी, तुम्हें किस चीज ने रोका हुआ? एक दोस्त कहने लगा मैं कुरान तर्जमे से पढ़ना चाहता हूं। मैं क्या क्यों की करना ही नहीं, मैं ना जरा समझ आएगी। मैं क्या कुरान तर्जमे से नहीं पढ़ना, हर काम कुरान और सुन्नत के मुताबिक करना है। बस तर्जमे से क्या पड़ेगा, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, उसको करने की जरूरत ही नहीं है। जो 24 घंटों में जो तू अमल करता है ना, सब कुरान और सुन्नत के मुताबिक कर। वो जानने की कोशिश कर कि ये काम करना कैसे। जब तुझे खुद समझ आ जाएगी कि 24 घंटों में जो काम कर रहा हूं ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक कहां पर गलत है, तो पढ़ लिया 24 घंटे कुरान और सुन्नत के मुताबिक। तो इसलिए हम 24 घंटे कुरान और सुन्नत के मुताबिक, कुरान और सुन्नत से इधर उधर होना ही नहीं। कोशिश करनी है कि या अल्लाह तेरी मेहरबानी, हमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वस्सना उनसे कोई जुदाई ना हो। मेरी अपनी हालत है कि जैसे मक्का मदीना होता है ना, मैं ना उधर दूरी समझता हूं ना इधर दूरी समझता हूं।
اگر آپ کہیں نا چلے مدینے میں، کہا چلے چلے، میں ادھر ہی مدینہ بنا کے بیٹھا رہتا ہوں. نہیں گل سمجھ آئی؟ کوئی دوری ہوئے گی نا، بندہ کہندا یار اتنے جاواں گے بڑے مزے آن گے، وہ صرف کھان پین دے جائے انٹرٹینمنٹ دے. زیادہ تر لوگ کھان پین دے چکر وچ بھجے رہندے. اوتھے بہنا بڑا اوکھا کام جے. بیٹھنا ادھر جیسے بیٹھے ادھر بھی بیٹھے، دوری کوئی نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم ادھر پاس ہیں ادھر بھی پاس ہیں. سرکار تو دور تو نہیں نا یار. تو بات سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ جو حالت ادھر ہے ادھر بھی ہونی چاہیے. ایسے اللہ قریب، نبی قریب، دوری کوئی نہیں. جیسے دو حرفی باتیں ہیں بیٹے، وہ میں بڑی باتیں نہیں. عاشقاں دا کام یہ ہے، جڑی چیز رب بولو آ رہی ہے چھڈنی نہیں. وہ شب برات ہو، میں ایک مثال دیتا ہوں. شب برات وہ کہہ گئے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا، جو والدین کا نافرمان ہے اس کو نہیں، جو شرابی ہے اس کو نہیں، جو زانی ہے اس کو نہیں، فلاں کو نہیں، فلاں کو نہیں، فلاں کو نہیں. میں کہا گناہ چھڑ دیو، بخشش آپ ہی ہو جائے گی، بھاوے شب برات ہوئے یا نہ ہوئے. کوئی گناہ گار کی تو بخشش ہی نہیں ہے گی. جب گناہ چھوڑو گے تو کیا ہوگا؟ بخشش ہو جائے گی. شب برات ڈوڈے گناہ چھوڑ دیں، بخشش ہو گئی. تو باتیں سمجھ میں آ گئی؟ چلے پھر سب باندھیں، کیونکہ میں نے نکلنا ذرا.